ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ روزہ کن لوگوں پر فرض ہے اور کن لوگوں پر فرض نہیں ہے، اس حوالے سے ذرا تفصیل بیان کر دیجئے۔ ضرور بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں، اسلام ایک فطری دین ہے اور اس نے روزہ کی فرضیت میں بھی انسانی فطرت کی رعایت کی ہے۔ سب لوگوں پر روزے فرض نہیں کیے اور اس کی فرضیت کے لیے کچھ شرطیں رکھی ہیں۔ اگر یہ شرطیں پائی جاتی ہیں تبھی روزہ فرض ہوگا۔ جیسے ایک آدمی مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، قادر ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو اور ہر طرح کی رکاوٹ سے خالی ہو۔ یہ کل ملا کر کے 6 شرطیں ہوئیں۔ آئیے اس پہ ہم غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط اسلام ہے۔ اس طرح مسلمان پر ہی روزہ فرض ہے، غیر مسلم پر روزہ فرض نہیں ہے۔ ہاں، اگر غیر مسلم روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کو روکا نہیں جا سکتا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اسی راستے سے اس کو اسلام کی عظمت سمجھ میں آ جائے اور اسے اسلام قبول کرنے کی توفیق مل جائے۔ دوسری شرط بلوغت ہے، یعنی بالغ ہو۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ نابالغ اور کم عمر کے بچے سے روزے کا مطالبہ نہیں، لیکن بچوں کو عادت ڈالنے کے لیے 7 سال سے ہی یا اس سے کم عمر کے بچے بھی اگر روزہ رکھ سکتے ہوں تو روزہ رکھنے پر ابھارنا چاہیے تاکہ بچوں کو روزہ رکھنے کی عادت بن جائے، اور یہ تربیت کے لیے بہت ہی اچھا ہنر اور طریقہ ہے۔ تیسری شرط عقل ہو، یعنی ایک آدمی پاگل نہ ہو، مجنون نہ ہو۔ اگر پاگل ہے، مجنون ہے تو اس پر روزے فرض نہیں ہیں۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ایک آدمی قادر ہو۔ اگر کوئی آدمی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، روزہ رکھنے سے عاجز ہے، جیسے بیمار ہے، تو بیمار کی 2 شکل ہو سکتی ہے۔ ایسا بیمار جس کو شفایاب ہونے کی امید ہی نہ ہو، شفایابی سے مایوس ہو چکا ہو اور روزہ میں اس کو سخت پریشانی ہو رہی ہو۔ اسی طرح وہ بوڑھا آدمی، چاہے مرد ہو یا عورت، یعنی وہ بوڑھے مرد اور عورتیں جن کو روزہ رکھنے میں پریشانی کی، بڑھاپے کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہو، ایسے لوگوں سے روزہ معاف ہے۔ لیکن اس روزے کے بدلے میں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی غریب کو ایک وقت کا بھر پیٹ کھانا کھلا دیں یا آدھا سا یعنی تقریباً 1.25 کلو اناج دے دیں۔ روزے کی جو فرضیت ہے ان سے ساقط ہو جائے گی۔ ہاں، بیمار کی دوسری قسم ہے ایسا بیمار جس کو شفایابی کی امید ہو لیکن روزہ رکھنے میں سخت پریشانی ہو رہی ہے، تو ایسا مریض روزہ نہیں رکھے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ شفایاب ہونے کے بعد ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کریں۔ روزہ کی 5ویں شرط ہے مقیم ہونا، یعنی گھر پر ٹھہرے ہوئے ہوں، مسافر نہ ہوں۔ اس طرح مسافر جس کے سفر کا مقصد حلال ہے اسے بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت پائی جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مسافر کے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے یا روزہ نہ رکھنا بہتر ہے؟ تو اس سلسلے میں مختصر بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ اگر روزہ رکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہو رہی، سفر بھی کر لے رہے ہیں اور آسانی کے ساتھ روزہ بھی رکھ لیتے ہیں،
تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے. اور اگر روزہ رکھنے میں پریشانی ہوتی ہے، زحمت ہوتی ہے، تو ان کے لیے روزہ نہ رکھنا بہتر ہے. چھٹی شرط ہے کہ روزے کے حوالے سے کوئی رکاوٹ نہ پائی جائے، اور یہ شرط خاص طور پر عورتوں کے ساتھ خاص ہے. جیسے حیض اور نفاس والی عورتیں اپنے منتھلی پیریڈ سے گزر رہی ہیں، یا بچے کی پیدائش کے بعد کا جو خون آ رہا ہے جسے نفاس کا خون کہتے ہیں، تو اس حالت میں ان عورتوں کے لیے روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا منع ہے، جائز نہیں ہے. لیکن رمضان کے بعد چھوٹی ہوئی نمازیں تو قضا نہیں کرنی ہیں، پر چھوٹے ہوئے جو روزے ہیں ان روزوں کی قضا ضروری ہے. اسی طرح دودھ پلانے والی عورتیں اور حاملہ عورتیں اگر اپنے اوپر یا بچے کے اوپر ڈر محسوس کر رہی ہوں، دقت ہو رہی ہو ان کو، تو ان کے لیے بھی روزہ توڑنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا ضروری ہے. یہ تفصیل رہی ان لوگوں کی جن پر روزے فرض ہیں اور جن پر روزے فرض نہیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو روزے کے حوالے سے دینی بصیرت عطا فرمائیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.